جیسا کہ آپ دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ حج کے ایام ہیں، سال کے بہترین افضل ترین ایام اس وقت جاری و ساری ہیں، اور یوم عرفہ جو سال کا سب سے افضل ترین دن ہے وہ آنے والا ہے۔ بخشش کا دن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج کیا، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس میں جو خطبہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ امت کے لیے ایک لاہ عمل ہے۔ افسوس کہ آج ہم ان سب چیزوں کو بھول گئے۔ کم و بیش 1,40,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جمع غفیر تھا، اور وہ آخری خطبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے صحابہ میں اس لیے فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والی میری امت اس پہ عمل کرے اور اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے۔ وہ خطبہ مختلف محدثین نے مختلف الفاظ سے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ نقل کیا، کسی حدیث میں کم لفظ ہیں، کسی میں زیادہ ہیں۔ کوشش کی ہے میں نے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے آج ہم وہی خطبہ پڑھیں جو آقا کریم نے پڑھا تھا، اور ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، امت آج کس جگہ کھڑی ہے۔ امت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما گئے اور امت کیا کر رہی ہے۔ مختصر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہ ہوتی تو جوامع الکلم ہے، پر مجھے اللہ جل مجد الکریم نے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے۔ چند لفظوں میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علوم و حکمت کے دریا بہا دیا کرتے تھے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی تشریح میں جائیں تو انسان کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ بظاہر تو چند لفظ ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن آپ اپنی پوری زندگی کو دیکھیں، پوری حیاتی کو دیکھیں، پوری کائنات کو دیکھیں، یہ ایک حدیث شریف ہمیں کس طریقے سے ہماری زندگی کو بناتی ہے۔ نیت ٹھیک ہو جائے انسان کی، بد نیت نہ ہو تو اللہ کی برکتیں رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اور پھر نیت بھی ایسی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ جب آدمی نیت کرتا ہے وہ تو اچھے کام کی نیت کرتا ہے، جب کام کرتا ہے تو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن نیت تو پوری ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ نیت کا ثواب مل جاتا ہے، کام کرے نہ کرے۔ امت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی ایک یہ بھی شان ہے جو تورات میں بیان ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ پڑھ کے تو رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ ایک امت ایسی آئے گی جو ابھی نیت کریں گے عمل نہیں کریں گے تو تیرے فرشتے ثواب لکھ لیں گے، تو وہ امت مجھے دے دے۔ تو ارشاد ہے وہ تو میرے احمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ دل میں نیت کی حج کرنا ہے، نیت کی عمرہ کرنا ہے، نیت کی ہے کہ صدقہ کرنا ہے، نیت کی ہے روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں کیا لیکن ثواب مل گیا۔ کتنا کرم ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹا سا خطبہ ہے، ہم پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹوں کے دیتے ہیں خطبے، اور اس میں سے نکلتا کیا ہے، مطلب کی چیز کیا نکلتی ہے۔ لیکن یہ بظاہر چند الفاظ ہیں، تھوڑی دیر کا ایک خطبہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک راہ متعین کر دی۔ مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اپنی قصبہ
جو اونٹنی ہے اس پہ کھڑے ہو، اس پہ بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا تھا، ممبر نہیں تھا، اسی پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہی اونٹنی تھی جو حضرت صدیق اکبر سے لی گئی تھی، آپ کی پسندیدہ اور پیاری اونٹنی، اسی پہ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا اور فرمایا یا ایھا الناس ای یوم ھذا، لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں سے پوچھا، صحابہ کرام کے جمع غفیر سے پوچھا، صحابہ خاموش۔ ای شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے یہ کون سا دن ہے، یہ آج کون سا مہینہ ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ سب جانتے تھے آج جمعہ ہے، آج عرفہ ہے، یہ میدان عرفات ہے، سب جانتے تھے، لیکن صحابہ خاموش رہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ آج شاید اس کا نام جمعے کا بدل جائے، شاید اس مکان کا نام بدل جائے، شاید اس مہینے کا نام بدل جائے، لیکن اپنی بات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانے کے لیے کہ کتنی اہم بات ہونے والی ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ھذا بلد حرام، یہ حرمت والا شہر ہے، یہ حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا مقام ہے، جیسے یہ عزت والا مقام ہے، عزت والا مہینہ ہے، عزت والا دن ہے۔ دو کٹھے ہو گئے تھے نا، حج بھی اور جمعہ بھی، یہ اتنی بڑی سعادت ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی دن آیت کریمہ نازل ہوئی تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، محبوب آج ہم نے تیرے اوپر ساری اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ اب علماء کہتے ہیں کہ وہ نعمت نہیں ہے جو محبوب کو نہیں ملی، جو محبوب کو نہیں ملی وہ نعمت ہی نہیں ہے، اور جو محبوب کو ملی وہی نعمت ہے۔ اور رب نے جتنی نعمتیں تھیں فرمایا میں نے پوری، جو حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جو جنت میں جو انبیاء اولیاء نیک لوگوں میں بٹنی ہیں نعمتیں، جو لمحہ لمحہ بٹ رہی ہیں، فرمایا ساری کی ساری محبوب میں نے تیرے دامن میں ڈال دی۔ ایک یہودی ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق سے، کہا اگر آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے اگر تورات میں نازل ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس کو عید مناتے۔ کون سی آیت؟ یہی آیت کریمہ پڑھی، کہا ہم جانتے ہیں یہ کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، یہ حجۃ الوداع کو نازل ہوئی، میدان عرفہ میں نازل ہوئی، جمعے کے دن نازل ہوئی، یعنی ہماری تو عید ہی عید ہے، ہماری تو یہ کئی عیدیں ایک دن جمع ہو گئی تھی۔ تو فرمایا ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، لوگوں تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہارے خون ایک مسلمان کا دوسرے کے لیے ہے یوں ہی حرمت والا ہے جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، جیسے آج کا مہینہ حرمت والا ہے، جیسے آج کا یہ میدان حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت دوسرے کے لیے، ایک کا مال دوسرے کے لیے، ایک کا خون دوسرے کے لیے یوں ہی حرام ہے، یوں ہی حرمت والا ہے۔ اس پہلے لفظ کو یا ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم دوسرے مسلمان کی عزت کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے قرآن کو دیکھتے ہیں، جیسے مکہ کو دیکھتے ہیں؟ کیا مسلمان کے خون کو ایسے ہی حرمت والا سمجھتے ہیں؟ کیا
ہم لوگوں کا مال کھانا اپنا حق نہیں سمجھتے؟ لوگوں کی عزتوں غیرتوں پہ حق ڈالنا ہم اپنا حق نہیں سمجھتے؟ لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا اور دیکھنا، کیا یہ ہم اپنا حق نہیں سمجھتے؟ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے وہ نہ سب لباس میں نکلتی ہم نہ دیکھتے، وہ کس لباس میں ہے وہ اس کا مسئلہ ہے۔ تیرے لیے اس کی حرمت یوں ہی ہے جیسے حج کی حرمت ہے، جیسے جمعے کی حرمت ہے، جیسے مکہ کی اور شہر حرام کی حرمت ہے تمہارے لیے ایسے ہی ہے۔ ثم عادها مرارا، بار بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، دوسرے مسلمانوں کی عزتیں، ان کے خون، ان کے مال یوں ہی عزت والے ہیں جیسے یہ دن، یہ مہینہ، یہ مقام۔ ثم رفع رأسہ الی السماء، پھر آقا کریم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، فقال اللہم حل بلغت، میں نے بات اللہ پہنچا دی، یہ بات میں نے لوگوں کو بتا دی۔ کتنی اہم بات ہے، میں نے یہ حکم پہنچا دیا، واللہ انہا لوصیۃ الی ربہ عز وجل، یہ اللہ جل مجد الکریم سے ایک وصیت ہے جو محبوب کو حکم ہوا اور محبوب نے امت تک پہنچایا۔ الا فیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ غائب کو میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کو۔ کن صحابہ اکرام کو؟ ابو بکر، عمر، عثمان، بلال، مقداد، سب کو۔ معلوم ہوتا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پہ اعتماد تھا۔ جن کو کہہ رہے ہیں نا میری بات آگے پہنچانا، ان پہ اعتماد تھا، یہ میرا دین یوں ہی پہنچائیں گے جیسے میں نے کہا ہے۔ ورنہ کسی خاص آدمی کا نام لیتے اگر محبوب کو تو پتا ہے نا، خاص آدمی کا نام لیتے فلاں آدمی تم پہنچانا، یہ نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ بعد میں بدل گئے تھے۔ فرمایا ان پہ اعتماد کیا، حجۃ الوداع کے دن لوگوں یہ آگے پہنچانی ہے بات لوگوں تک، قیامت تک یہ بات آگے پہنچانی ہے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں والے کام نہیں کرنے، وہ کام نہیں کرنے جو کافر کرتے ہیں۔ کیا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارنا، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ یہ قتل و غارت، یہ لوگوں کی عزتوں کے سے کھیلنا، لوگوں کے مالوں سے کھیلنا، لوگوں کے خونوں سے کھیلنا، فرمایا یہ کافروں کے کام ہے، یہ مومنوں کے کام نہیں ہے، میرے بعد یہ کفر والے کام نہ کرنا۔ آج دیکھیے ذرا ارد گرد کیسی قتل و غارت مسلمانوں میں ہو رہی ہے، مسلمان کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہم نے یوں بلا دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو جیسے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی ناول کی کوئی کہانی تھی، کسی فلم کے ہیرو نے بات کی تھی، گئی فلم گئی، ناول گیا، بات بھی گئی۔ ہم نے دن صرف اپنے مقصد اور خوشی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ وہ لوگوں، تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہارے خون ایسے ہی حرام ہیں۔ کب تک؟
جب تک تم اپنے رب سے نہیں ملتے، 2-4 دن کے لیے نہیں، آقا کی ظاہری حیات تک نہیں، جب تک تم اللہ کو نہیں ملتے، یہ ایسے ہی تم پہ حرام ہے، لوگوں کے مال، لوگوں کی جانیں، لوگوں کی یہ رشوت، یہ سود، یہ چوری، یہ جیب کتری، یہ مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں سے پیسے کھانا، دین کے نام پہ، دنیا کے نام پہ، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ یہ تم پہ حرام ہے، جیسے یہ دن حرام، یہ مہینہ حرام، یہ وقت حرام، اور جیسے یہ حرمت والا مقام حرام ہے۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔ اب یہ بعض لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا آدمی، اتنے فرقے بن گئے، اتنا اسلام میں، اصل میں لوگوں کو یہود و نصارہ اور آتش پرستوں کو یہ دین ہضم نہیں ہوا تھا۔ جس شان سے نکلا تھا، اگر چلتا رہتا تو آج دنیا میں کوئی غیر مسلم رہتا؟ ایک کافر کہتا ہے کہ اگر عمر بن خطاب کی 10 سال تک حکومت اور رہ جاتی تو دنیا میں کوئی آدمی غیر مسلم نہ ہوتا۔ تو یہ جو لفظ ہیں لا ترجو بعدی کفارن، کہتے ہیں دیکھو صحابہ آپس میں لڑے تو معاذ اللہ کافر ہو گیا، نبی کریم نے کہا تھا میرے بعد یہ کفر نہیں کرنا۔ اس کو بہت سارے لوگ اپنے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان لفظوں میں 7 اقوال ہیں۔ ذالک کفر فی حق المستحل بغیر حق، یہ وہ ہے کہ بغیر حق کے کسی مسلمان کو قتل کرنا حلال جان لے۔ حق کیا ہے؟ کسی نے قتل کیا، قتل کے بدلے قتل، یہ حق ہے۔ کسی نے زنا کیا، اس کو سنسار کیا، یہ حق ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو قتل کرنا حق نہیں ہے بغیر حق کے۔ تو جو حلال سمجھے، جیسے آج کل دہشت گرد حلال سمجھتے ہیں، اس کو قتل کرنا حلال، اس کو قتل کرنا حلال، ذبح کرتے ہیں اور اوپر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھ۔ یہ خارجی شروع سے، آج سے نہیں، قتل کرنا شروع سے یہ حق سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو، یہ مشرک ہو گئے، ان لوگوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے، اب صحابہ کی باتیں، تابعین کی باتیں تو دور کی، ہمارے سامنے یہ چند سالوں میں جو کچھ ہوا، اگر وہ اس کو قتل کرنا حق سمجھتا ہے، بغیر حق کے حلال سمجھتا ہے، تو ہے وہ کافر ہو گیا۔ ایک قول ہے اس کے بعد۔ دوسرا، المراد کفر النعمت وحق الاسلام، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ایمان دیا تھا، اسلام دیا تھا، تو نے اس کا قتل کر کے اس نعمت کا انکار کر دیا۔ وہ مسلمان تھا نا، کلمہ پڑھ رہا تھا، تجھے بھی مسلمان کیا تھا، تو تو نے دوسرے مسلمان کو قتل کر کے رب کی اس نعمت کا انکار کر دیا۔ تیسرا، انہ یقرب من الکفر، وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ جو قاتل ہوتا ہے وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، ایک قول یہ ہے، وہی عدی الیہ، اس میں پڑ جاتا ہے۔ رابع، چوتھا قول جو سب سے بہتر قول ہے اور جس کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجح ترین قول کہا، انہ فعل کا فعل الکفار، یہ جیسا میں نے پہلے کہا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو قتل کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ کفار کا کام ہے۔ مال کے لیے قتل کرنا، عزت کے لیے قتل کرنا، جاہ و جلال کے لیے قتل کرنا، کرسی کے لیے قتل کرنا، اپنے نام کے لیے قتل کرنا، رشتے کے لیے قتل کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کو پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ان چیزوں سے منع کیا اور جو مجھے ملنا ہے وہ مجھے ملنا ہے، وہ میرے مقدروں میں ہے۔
قتل کر کے رشتہ حاصل کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر تیرے مقدروں میں نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. اور رشتوں کے لیے آج کل کتنے کیا کچھ نہیں ہو رہا. رشتے سے انکار کیا لڑکے نے، اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا، لڑکی کو قتل کر دیا. کرسی کے لیے، سیاست کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے اپنی عزت و جاہ کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا. فرمایا یہ کفر کے قریب کر دیتی ہے. پانچواں قول المراد حقیقت الکفر ومعناہ لا تکفروا بل دوموا مسلمین. یہ حقیقت کفر ہے، یعنی کفر کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. معنی یہ ہے کہ لوگوں کفر کے کام کر کے ان میں شامل نہ ہو جانا، بلکہ مسلمان رہنا اور اس پہ دوام حاصل کرنا. فرمایا جن لوگوں نے ایمان لایا اور ثم استقاموا، پھر اس پہ مستقیم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. چھٹا قول حکاہ الخطابی، و امام خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابراہیم خطابی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان المراد بالکفار متکفرون بالسلاح. یعنی عربی میں ہر جو آدمی اسلحہ پہن لیتا ہے، بندوق پکڑ لیتا ہے، تلوار پکڑ لیتا ہے، خنجر پکڑ لیتا ہے، اس کو عربی میں ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. یعنی یہ ایک وہ کافر نہیں، کفر والا. یہ عربی کا ایک مقولہ ہے. جیسے کہتے ہیں یہ مسلح ہے، اسلحے والا ہے. ایسے جو بھی اسلحہ پہنے اس کو کافر کہتے ہیں. تو فرمایا یہ کام نہ کرنا ہے، ایسے کافر نہ بننا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اسلحے سے لیس ہو. جو کتنے آپ دیکھیں دیہاتوں میں دشمنیاں ہے نا، 7-10 آدمی لگے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اسلحہ پکڑا ہوتا ہے، خود بھی اسلحہ پکڑا ہوتا ہے، ہمیشہ اسلحے میں ساری زندگی خوف میں گزارتے ہیں. کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، زمینیں ہیں، ملازم ہیں، لیکن خوف ہر ویلے ان کے، ہر وقت ان کے دل پہ رہتا ہے. ساتھ کتنے کتنے انہوں نے آدمی رکھے ہوتے ہیں. ایک قول یہ ہے. فرماتے ہیں سب سے بہتر قول جو ہے وہ وہی ہے جس کو امام قاضی ایاز نے لیا، کہ چوتھا قول جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کافروں کا فعل ہے، مومنوں تم نہ کرنا. دوسری حدیث میں ہے، وہی پہلے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، جاننے کے باوجود کون نہیں جانتا تھا ان میں سے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے. اب کسی حج کرنے آئے ہیں، میدان عرفات میں بیٹھے ہیں، بچے کو بھی پتا ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں، بچے کو پتا ہے حج کا دن ہے، بچے کو پتا ہے کیا جمعہ ہے، لیکن سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ. یہ ہے ادب. یہ صحابہ نے ہمیں بتایا. آج بھی علم ہو بھی تو بڑے آدمی کے سامنے خاموشی اختیار کرنا، یہ ادب ہے جو صحابہ نے ہمیں سکھایا. اب لوگ جو ہیں بعض اوقات کہ دیکھو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز انبیاء سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا جواب ملا، تو کیا کہیں گے؟ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے. تو کہا اگر علم ہوتا تو وہاں کیوں جواب دیتے؟ جواب اس لیے کہ یہ ادب ہے. یا اللہ تو تیرے علم کے سامنے ہمارا علم کیا ہے، تو بہتر جانتا. تو ایک تو یہ کہ صحابہ کا یہ ادب، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتے تو اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر کہتے ہیں فسکت حتی ظننا انہ یسمیہ سیسمیہ بغیر، ہمیں یہ تھا کہ آج جیسا میں نے پہلے کہا آج نام بدل جائے گا، جمعے کا نام بدل جائے گا، عرفہ کا نام بدل جائے گا،
آج اس جگہ کا نام بدل جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی پوچھا، 3 بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے بات پہنچا دی؟ قالوا نعم قال اللہم شہد، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا میں نے یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دی، اپنی امت تک پہنچا دی۔ فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں غیب تک یہ بات پہنچا دیں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ فَرُبَّ مُبَلِّغِ أَوْعَىٰ مِنْ سَامِعِ، بعض اوقات سننے والا کہنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنے آدمی ہیں تقریر سنتے ہیں، علماء کی باتیں سنتے ہیں، ایسے ماشاءاللہ پکے ہو جاتے ہیں، کو بیان کرنے والا خود عمل نہیں کر رہا، سننے والا عمل کر رہا ہے۔ فرمایا اس لیے بھی پوچھاؤ کہ ممکن ہے تم عمل نہ کر سکو، سننے والا عمل کر لے۔ آگے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو آگے بات پہنچا دو۔ ومن صلی الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ قدیش میں مصنف ابن ابی شیبہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمہ میں آ گیا، اللہ کی رحمت کے نیچے آ گیا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ وَمَنْ أَغْفَرَ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، اور جو اللہ کے ذمے سے نکل گیا اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے زور تک اللہ کے ذمے میں، جو زور پڑھتا ہے اثر تک اللہ کے ذمے میں، جو اثر پڑھتا ہے مغرب تک اللہ کے ذمے میں، اللہ کی حفاظت میں، جو عشاء پڑھتا ہے پھر فجر تک اللہ کے ذمے میں، جو اللہ کے ذمہ سے نکلا اس کو اوندے منہ جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فَرَعَلَا إِنَّ كُلَّ رِبًا مِّن رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لوگو یہ جہالت کا سود آج ختم کر دیا گیا، یہ ربا، یہ سود، یہ حجت الوداع کا خطبہ ہے۔ کون مسلمان، کون حکومت آج اس سے بچی ہوئی ہے؟ حکومتیں خود سودی سکیمیں جاری کرتی ہیں۔ جب حکمران ہی سودی سکیمیں جاری کرے گا تو قوم کیا کرے گی؟ ایسے پھنسا دیا ان لوگوں نے کافروں کے اندر کہ انہوں نے پیدا بچہ بعد میں ہوتا ہے، سود اس پہ پہلے چڑھا ہوتا ہے۔ فرمایا سود کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ہاں اپنے راس المال واپس لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے، نہ تم سود لے کے کسی پہ ظلم کرو، نہ کوئی تم سے سود لے کے تم پہ ظلم کرے، نہ تم زیادتی کرو نہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں، یعنی جن سے انہوں نے سود لینا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں۔ یہ بھی دیکھیے، آقا ہماری جانوں کے مالک، آقا ہمارے مالوں کے مالک، اپنی طرف سے کہہ دیا میں معاف کرتا ہوں۔ حضرت عباس سے نہیں پوچھا، ہاں میں معاف کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے جو جہالت کے قتل تھے ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ وَأَوَّلُ دَمٍ عَادَوْ مِنْهَا دَمُّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، چچا کا خون، ان کو حذیل نے قتل کیا، فرمایا اس کو بھی میں معاف کرتا ہوں۔ 3 بار پھر فرمایا اللہم هل بلغت، میں نے یہ بات پہنچا دی 3 بار۔ اے اللہ، اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا حکم آگے پہنچا دیا۔
پھر ایک حدیثی میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایھا الناس، او لوگو، اسمعوا من قولی، میری بات کو دھیان سے سنو، فاقلو، سمجھنے کی کوشش کرو، جیسے کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سنو، میری بات سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي أَنْ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا فِي هَذَا الْمَوْقِفِ، میں نہیں تمہیں بتا سکتا کہ آنے والے سال یہاں ہم اکٹھے ہوں گے، یہ آخری اجتماع ہے، میں تمہیں آخری وصیت کر رہا ہوں۔ پھر آقا نے وہی پوچھا، کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا یہ مقام ہے؟ سب لوگ خاموش۔ قال یوم حرام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں، ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا مال، عزت، آبرو، خون ایسے ہی حرمت والا ہے جیسے آج کا دن، جیسے آج کا مہینہ، جیسے آج کا یہ مبارک جگہ۔ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا۔ پھر فرمایا انکم سوف تلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم، تم اللہ سے ملنے والے ہو اور اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ الا هل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ پھر عرض کی اللہ گواہ رہنا، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا، اور جس کے پاس کسی کی امانت ہے اس کو واپس کر دے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ سونا چاندی رکھتا ہی نہیں، اس سے تو ہم بچے ہوئے۔ ارے بھائی کسی کی بات بھی امانت ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں، بات بعد میں پہنچتی آگے پہلے پہنچا دیتے ہیں، یہ امانت ہے۔ اور بعض اوقات آدمی کہتا بھی ہے یار یہ تیرے تک بات رہے، نہ کہے تب بھی امانت ہے۔ یہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، یہ رب کی امانت ہے۔ یہ آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ رب کی امانت ہے۔ یہ زبان رب کی امانت ہے۔ یہ آنکھیں کس لیے دی تھی؟ حرام دیکھنے کے لیے، غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے، امانت میں خیانت ہے۔ یہ کان کس لیے دیے تھے؟ گانے سننے کے لیے، بے حیائی سننے کے لیے، یہ رب کی امانت میں خیانت ہے۔ یہ ہاتھ کس لیے دیے تھے؟ ظلم کرنے کے لیے، یہ رب کی امانت میں خیانت ہے۔ اور حجۃ الوداع کو آقا کریم نے فرمایا لوگوں اپنی امانتوں کو پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ وہ رب کی امانت ہو، وہ مصطفیٰ کی امانت ہو، وہ صحابہ کی امانت ہو، وہ والدین کی امانت ہو، وہ اولاد کی امانت ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کی امانت ہو، سب امانتوں کو فرمایا پورا کرنا۔ الا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اس کو میں نے ختم کر دیا۔ پھر فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي، اللہ اس آدمی کے چہرے کو پر رونق رکھے، نور والا رکھے، جس نے میری بات سنی، فَوَعَاهَا، اس کو قید کیا، اس کو سنبھالا، ثُمَّ أَدَّاهَا، پھر پہنچایا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، اس تک جس نے یہ بات نہیں سنی تھی، یہ اس تک بات پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ، بہت سارے ایسے آدمی ہوتے ہیں جو فقہ سیکھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ کئی آدمی آپ دیکھیں گے عمریں گزار دیتے ہیں مدرسوں میں، سمجھ نہیں آتی، عقل نہیں آتی، کہاں کیا بات کرنی ہے پتہ نہیں چلتا۔ آج کیا یہ مسائل بن گئے ہمارے علماء کی وجہ سے، بے احتیاطیوں کی وجہ سے، من گھڑت قصے بیان کرنے کی وجہ سے، کہاں بات کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسی کرنی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اٹھاتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہوتی،
وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، کوئی ایسے ہیں وہ دوسرا اس سے زیادہ بہتر جانتا ہے، زیادہ فقیہ ہے. آپ عوام میں ایسے آدمی دیکھیں گے، بات کو ایسے کیچ کرتے ہیں، ہمارے اپنے دوستوں میں ہیں ماشاءاللہ. سوال کہ تقریر کی بات میں پوچھتے ہیں، کئی تو ایسے ہیں ان کو اتنا اعتماد ہے، ایک طرف جو مرضی بیان کر دو سبحان اللہ، کیا کیا کوئی پتہ نہیں. وہ ساری عمر پوچھ رہے نہیں مولوی صاحب یہ آج تک تو نہیں سنا آپ نے کہاں سے بیان کیا. اگر یہ ہوتا تو آج ممبروں پہ بیٹھ کے دین کے ساتھ مذاق تو نہ ہوتا، یہ قصے کہانیاں تو نہ ہوتی، یہ ہمارا مسلک یوں تباہ تو نہ ہوتا اگر آپ لوگ جاگ رہے ہوتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے کئی بار دیکھا ہمارے ممبروں پہ لوگ صحابہ کے اہل بیت کی بے ادبی کر جاتے ہیں، ہم نعرے مار رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں پوچھتا آج تک نہیں سنا تھا یہ نئی بات کہیں سے آگے، نہ ایسے عجیب لوگ. لیکن انہی میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں، ذہن میں بٹھاتے ہیں. فرمایا کئی وہ آدمی ہیں جو سنانے والے سے سننے والے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، اس لیے بھی آگے پوچھاؤ کہ ممکن ہے میری بات کو آگے سننے والا مجھ سے زیادہ بہتر سمجھے اور امت کا فائدہ ہو جائے. ثلاث لا یغل علیہن، تین چیزیں ہیں ان سے کبھی مسلمان مومن غفلت نہیں کرے گا، غافل نہیں ہوگا. مومن کا دل ان تین چیزوں سے کبھی غافل نہیں ہوگا. اخلاص العمل للہ تعالی، مومن کا دل اس سے کبھی غافل کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جیب کے لیے نہیں کرنا. فتوے لوگوں کے چہرے دیکھ کے، عہدے دیکھ کے، جیبیں دیکھ کے نہیں دینی. تقریریں اس لیے نہیں کرنی کہ کتنے پیسے ملیں گے. نعتیں اس لیے نہیں پڑھنی. مومن کبھی ان چیزوں سے غافل نہیں ہو سکتا. جس میں پیسے ملے وہ شعر 10 بار، جس میں لوگ واہ واہ کریں وہ بات کئی بار. فرمایا مومن ان تین چیزوں سے کبھی غافل نہیں ہوگا. ایک یہ کہ عمل اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، وَطَاعَةٌ ذَوِي الْأَمْرِ، اور وقت کے حاکم کی اطاعت. ایک حدیثی میں ہے اگر تم پہ ایک غلام مسلط کر دیا جائے، جب تک تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاتا رہے، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، اس کی بات سنو اور اس پہ عمل کرو. أَلَا تَسْمَعُونَ، اور سنتے ہو، کریم آقا وہ سنتے ہو. اطیعوا ربکم، اپنے رب کی اطاعت کرو. الا تسمعون اطیعوا ربکم وصلوا خمسکم، وہ لوگوں 5 نمازیں ادا کرو. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو. وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، حاکم کی اطاعت کرو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وَلَزُومُ الْجَمَاعَةِ، کبھی اہل سنت جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا. محبوب نے کہا جماعت کو نہ چھوڑنا، فرقے نہ بنا. آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا نام ہو نا، نیا فرقہ بناتا ہے ہر آدمی، اور جتنے نئے فرقے میں سب بے استادے ہوتے ہیں. فرمایا خبردار جماعت کو نہ چھوڑنا. فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَرَائِهِمْ أَلَا إِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَلَا يَحِلُّ مَالُ مُسْلِمٍ إِلَّا مَا أَتَىٰ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ. خبردار ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ مال حرام ہے، ہاں جو وہ اپنی مرضی سے دے، طیب نفس سے دے، خوش ہو کے دے، ٹھیک ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما یحرمونہ. یہ ایک اس وقت چلتا تھا. وہ لوگ جو تھے نا، آج بھی مختلف طریقوں سے دین سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا نہیں، یہ ایسے کرنے ایسے، وہ بھی کرتے تھے. 4 مہینے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان زمانہ قصد استدارہ کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، آج زمانہ اسی جگہ آ گیا، مصطفیٰ کریم نے کہا اسی جگہ آ گیا جب جیسے اللہ نے بنایا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ فرمایا 4 مہینے ہیں حرمت والے، 3 ہیں کٹھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب ہے الگ۔ اب لوگ کیا کرتے، اب ان مہینوں میں یعنی گرمیوں میں آ گیا، اگر روزے رکھنے، روزے تو پچھلی قوموں میں بھی فرض کرے اگر روزے رکھنے ہیں تو کہتے یار گرمیاں اس کو آگے کر دو۔ رجب مہینہ جو تھا اس کو کیا کرتے، کبھی یعنی شعبان کو 60 کا کر دیتے، کبھی جو ہے پہلے مہینے کو 60 کا کر دیتے، ایسے ہی محرم میں کرتے۔ تو کرتے کرتے حج کسی مہینے میں آ جاتا، روزے کسی مہینے میں آ جاتے۔ فرمایا یہ کفر ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ نے حج کیا تو فرمایا آج وہی دن حج کا ہے جو اللہ نے بنایا تھا۔ زمانہ گھومتے گھومتے فرمایا آج اسی جگہ آ گیا جیسے اللہ نے بنایا تھا۔ فرمایا شہر 29 یومن، مہینہ 29-30 دن کا ہوتا ہے، یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ حل بلغ، تو میں نے پہنچا دیا؟ قال الناس نعم، ہاں یا رسول اللہ۔ قال اللہ گواہ رہنا۔ اب سنیے، یا ایھا، یا آخری خطبہ مصطفیٰ کا، یا ایھا الناس ان للنساء علیکم حقا۔ لوگ کہتے ہیں عورتوں کے حقوق اسلام نے پامال کر دیے صرف پردے کرنے کی وجہ سے۔ ارے میرے آقا نے حجۃ الوداع کو پورے مجمع میں کہا ان للنساء علیکم حقا وان لکم علیہن حقا، عورتوں کے تم پر حقوق ہیں، تم پر عورتوں کے حقوق ہیں۔ یا کہ طرفہ ٹریفک نہیں ہے، عورت کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہے جیسے چاہو اس کو ہوا بھرو اور چلا دو، اور مرد بھی ایسا نہیں ہے عورتوں کے مردوں پہ حقوق، مردوں کے عورتوں پہ حقوق۔ الا یطعن فرشکم احدا، نہیں چاہیے عورتوں کو کہ ان کے بستروں پہ کوئی ایسا شخص آئے، وَلَا يُدْخِلُنَّ بِيُوتَكُمْ أَحَدًا، اور نہ عورتوں تمہارے گھروں میں کوئی آدمی داخل ہو تَكْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، جس کو آدمی نامناسب سمجھتا ہے وہ عورتوں کو حکم ہو رہا ہے وہ گھر میں داخل نہ ہو۔ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ، مگر مردوں کے حکم سے، مردوں سے۔ رشتہ دار بھی آنا ہے نا، چچا زاد آنا ہے، ماموں زاد گھر میں آنا ہے، پہلے خامد سے پوچھے میرا کزن آ رہا ہے، میرا رشتہ دار آ رہا ہے، کیا آ سکتا ہے؟ فرمایا پہلے تمہارے حکم سے۔ فَإِنْ فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ، اور اگر یہ چیزیں تو وہ کریں جو منع تھیں اور کھلی گمراہی پہ آ جائیں جیسے آج کل ہو رہا ہے، کوئی سننے والی نہیں ہے، فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ ان تہجروہن فی المضاجع، بستروں سے الگ کر دو۔ وان تضربونہن ضربا غیر مبرح، پھر بھی نہیں مانتی تو ان کو سزا دے سکتے ہو، لیکن سزا ایسی نہ ہو کہ جس سے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، چہرے پہ نہیں مارنا۔ کبھی ایسا ہو بھی، آج تو قانون بن گیا نا، ہاتھ نہیں لگا سکتے، اونچا نہیں بول سکتے، حجۃ الوداع کے خلاف۔ رب کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری حکومت کیا کہہ رہی ہے، ہمارا قانون کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا پھر ان کو کیا کرو، ایسی سزا دو کہ نہ چہرے پہ مارو نہ زیادہ کہ کوئی ہڈی۔ فرمایا امام مجاہد سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر لکڑی سے مارنا ہے تو مسواک ہو، جیسے ایک سزا کا نام ہوتا ہے، یہ نہیں جیسے آج کل ہڈی توڑ دی، بازو توڑ دیا، ٹانگیں توڑ دی، اب دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے گھروں، عورتوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک ہوتا ہے۔ فَإِن تَحَيْنَا أَتَانَكُمْ فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ مانتی ہیں تو ان کا سارا خرچہ، ان کے کپڑا لتا، ان کا کھانا پینا تمہارے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا النِّسَاءُ عِندَكُمْ عَوَانٌ، اور یہ عورتیں تمہارا خاندان ہے،
یہ خاندان کیسے بنتا ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ تم ان کی جان کے مالک نہیں ہو، یاد رکھنا۔ فرمایا لا یملکنا لانفسہن شیئا، نہ وہ کسی چیز کی تمہاری ایسے مالک بن گئی، نہ تم ان کے مالک بنے۔ انما اخذتموہن بامانۃ اللہ، یہ تو اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی بکلمۃ اللہ، ایک کلمے کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح کے ساتھ تم اس کے ملک بدع کے مالک بنتے ہو، عورت کے مالک نہیں بنتے، غلام نہیں ہے، خریدی نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، اور لوگوں ڈرو اللہ سے عورتوں کے بارے میں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ خیر سے پیش آؤ۔ پھر حال بلاغ تو میں نے پہنچا دیا۔ فرمایا سب نے یا رسول اللہ پہنچا دیا، اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیری بات آگے پہنچا دی۔ آگے سنیے، ان الشیطان قد یائس ان یعبد بارضکم ھذا، شیطان مایوس ہو گیا کہ اب قیامت تک یہاں شرک نہیں ہوگا، اب زمین پہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث وہ بھی صحیح ہے ان کی، منبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قسم کھا کے ارشاد فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لا تشرکوا بعدی، تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ آج جو کہے امت کی اکثریت مشرک ہو گئی، آج ہی چند ٹوٹرو بچے ہیں توحید والے، باقی ساری امت مشرک ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم نے حجۃ الوداع کو کہا نہیں نہیں نہیں، اب یہاں شرک نہیں ہوگا۔ آقا کریم نے دوسری جگہ قسم، مدینہ شریف میں منبر پہ بیٹھ کے، اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ اب تم شرک کرو گے، ہاں آپس میں لڑو گے، بھیڑو گے، جھگڑو گے، ہاں ایسی بھی چیزیں ہیں جو تم چھوٹی چھوٹی بھی کرو، سلطان تاب بھی خوش ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اب یہ امت شرک تو نہیں کرے گی، تو وہ بھی نہیں کرنا۔ شیطان کو خوشی کا کوئی کام نہیں کر۔ ان کل مسلم اخو المسلم، سن لو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ولا یحل لامرئ مسلم دم اخیہ ولا مالہ الا بطیب نفسہ۔ پھر فرمایا لوگو سن لو، الا اخبرکم بالمؤمن، میں تمہیں مومن کی خبر نہ دوں؟ یا رسول اللہ دیں۔ من آمنہ الناس، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن سے رہیں، کس پہ؟ علی اموالہم وانفسہم، اپنی جانوں کے لیے اور اپنے مالوں کے لیے۔ مسلمان سے کسی کو یہ خوف نہ ہو یہ چرا لے گا، یہ رشوت لے لے گا، یہ یہاں گبن کر دے گا، یہ میرے ساتھ اس نے مشارکت کی ہے تو یہ کھا جائے گا مال۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کو جہاں بٹھا دو، دوسرے مسلمان کو یہ گھر میں بٹھا دو، دوسرے مسلمان کو یہ نہ ہو کہ میری بیٹی پہ نظر ڈالے گا، میری بیوی پہ نظر ڈالے گا، میری بہن پہ نظر، فرمایا وہ جس پہ یہ شک ہو کہ میں گھر سے نکلا تو پتہ نہیں کیا کرے، فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے مال پہ نظر رکھنا، یہ ادھر ہو تو میں ادھر کر لوں۔ ہم تو بس میں بیٹھے ٹکٹ نہ لیں تو خوش ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی، کوئی غلطی سے ہمیں پیسے کم لے لے، ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی ہم کسی کا مال کھا کے اتنے خوش ہوتے ہیں، خبردار وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی آنکھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان، ہماری زبان سے سارے مسلمان محفوظ ہیں؟ اپنے اپنے غور کریں، کیا مجھ سے میرے سارے مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، میں کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالتا، میں کسی کو غلط نہیں دیکھتا۔ کیا دوسرے مسلمان مجھ سے محفوظ ہیں؟ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری آنکھ سے، میرے کاموں سے محفوظ ہیں؟ الحمدللہ میں مومن ہوں۔ کسی مفتی کا
کوئی مسئلہ ہی نہیں پوچھنے کا، خود پوچھیے اپنے آپ سے. آپ کے بھائی آپ سے محفوظ ہیں، آپ کے والدین آپ سے محفوظ ہیں، آپ کی اولاد آپ سے محفوظ ہے، آپ کی بیوی آپ سے محفوظ ہے، آپ کے ہمسائے آپ سے محفوظ ہیں، آپ گالی نہیں دیتے، آپ غیبت نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، محفوظ ہیں. رب کا شکر ادا کریں، نہیں تو غور و فکر کریں. وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس کا ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، لڑتا ہے نیکی کرنے پہ. وَالْمُحَاجِرُ مَنْ حَذَرَ الذُّنُوبَ وَالْخَطَايَا. اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے اور خطاؤں سے ہجرت کرتا ہے، بچ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، ویسے بھی الحمدللہ پورا ہو گیا، وقت بھی پورا ہو گیا. فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد ادى الى کل ذی حق حقا. ہر حقدار کا رب نے حق رکھا. وَإِنَّ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. وارث کے لیے کسی وصیت کی ضرورت نہیں. آج مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد میں ہم فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو نہ دینا کرتے ہیں گے نہیں؟ ہاں نہیں، وصیت وارث کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں. اللہ نے بیان کر دیا قرآن کریم میں. وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالْآخِرُ الْحَجَرَ وَلِلْآخِرِ حَجَرُ. فرمایا بچہ کس کا ہے؟ جس کے نکاح میں ہے. نکاح والی عورت اگر زنا بھی کرے گی تو بچہ پیدا ہوگا تو کس کے نام ہوگا؟ جس کے نکاح میں. لیکن زانی کے لیے پتھر ہے، اس کو سزا ملے گی. من ادى الى غیر ابیہ او تولا غیر موالیہ. جس نے اپنا باپ بدلا، جس نے اپنا نسب بدلا. آج کتنے سید بنے ہوئے ہیں؟ مراسی سید بنے ہوئے ہیں. فرمایا جس نے اپنا نسب بدلا، سید نہیں تھا، سید کہلایا. کتنے چودھری کہلا رہے ہیں، تو پوچھے کون ہوتے ہیں؟ جٹ ہوتے ہیں. جس نے اپنا باپ بدلا، نسب بدلا، یا غلام نے مالک بدلا، نام بدلا، فعلیہ لعنت اللہ وملائکۃ والناس اجمعین. اس پہ لعنت ہے اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور ساری دنیا کی. لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. اس کا کوئی نفل، کوئی فرض قبول نہیں ہوگا. آج ایک مسئلہ یہ بھی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس سے لے لیا اور اسے اپنا نام لکھا دیا. یہ بھی اسی میں آتا ہے. باپ کا نام نہیں بدلا جائے گا. کوئی دوسرا بچہ لے کے پالتا، اس کا نام نہیں بدلا جائے گا. فرمایا انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا دماءهم واموالهم واصحابهم الى اللہ. جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا خون، اس کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، حساب اللہ لینے والا ہے. ولا تظلموا انفسکم. اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو. ولا ترجعوا بعدی کفارا. میرے بعد کفر اختیار نہ کر دینا. انی قد ترکت فیکم ما تضلون. میں تم میں چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت. میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حجت الوداع کا خطبہ. ایک دوسری حدیث میں ترکت فیکم ثقلین. میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. کیا؟ کتاب اللہ و اطراتی. میری کتاب اور میری آل، ان دونوں کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن یہ اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، اور یہ بھی خطبہ حجت الوداع میں ہے کہ فرمایا کہ میں تم میں کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب اس کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور حجت الوداع کا خطبہ تھا. دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی، تو امت کو دوبارہ اللہ اس پہ لے آئے، امت کو دوبارہ کھوئی عزتیں مل جائیں. دعا کرے یہ خطبہ ہماری زندگی کا نصب العین بن جائے، ہم اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں، اور کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کیا آقا نے اس سے ہمیں منع تو نہیں کیا تھا. اگر کچھ چیز رہ گئی تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو بعد میں انشاءاللہ کر دیں گے. وما علیہ الا البلاغ المبین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.